الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج جس موضوع سے متعلق ترجمہ خطبہ جمعہ ہے وہ ہے ادومہ وان قل، یعنی پابندی کے ساتھ عمل کرنا اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ معزز دینی بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اسے ہماری طرف سے مکمل طور پر قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی و کوتاہی رہ گئی ہے اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے دن اور راتیں کس قدر مبارک تھیں، اس میں اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں۔ دنیا کے مسلمان اس میں ذکر و تسبیح اور تلاوت و دعا میں مشغول تھے، اور بڑی جد و جہد و محنت سے اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندے، ہم اور آپ جس قدر جد و جہد سے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اس قدر عبادت اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع وصیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اعمال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادومہ وان قل، افضل عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، اس لیے کہ پابندی کے ساتھ انجام دینے والا تھوڑا سا عمل کبھی کبھار انجام دینے والے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ رمضان کے بعد ہماری بہت ساری عبادتوں میں کمی آ گئی ہے، مگر مندرجہ ذیل 5 اہم ترین عبادتوں کو پابندی کے ساتھ انجام دینے میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ پہلی عبادت، نماز عشاء کے بعد وتر کی نماز کی پابندی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد صرف 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ پس انسان کو پابندی سے نماز وتر پڑھ لینا چاہیے اگرچہ 1 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اگر وہ فجر سے قبل بیدار ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرے جتنی اللہ توفیق دے، اور اگر کوئی شخص نماز وتر سے سو جائے یا بھول جانے کی وجہ سے اسے پڑھ نہ سکے تو اس کے لیے اسے فجر کی اذان اور نماز کے درمیان پڑھ لینا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز وتر سے سو جائے یا اسے بھول جائے تو جب یاد آئے اسے پڑھ لے، اور اگر نماز وتر فوت ہو جائے اور وہ نماز فجر پڑھ لے تو جفت کی شکل میں اس کی قضا کر لے، یعنی وتر کی قضا 1 رکعت اور 3 رکعت نہیں بلکہ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت قضا کرے، یعنی جفت جڑواں، بے جڑواں نہیں۔ دوسری عبادت جسے پابندی کے ساتھ انجام دینا چاہیے وہ چاشت کی نماز ہے، اور اس کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر ظہر کے اذان سے 10 منٹ پہلے تک ہے۔ یہ نماز 360 صدقے کے برابر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، حریص تھی، اور 8 رکعت پڑھا کرتی تھیں۔ تیسری عبادت دعا کرنے کی پابندی کرنا ہے، اگرچہ قبولیت کے اوقات ہی میں ہو، جیسا کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری وقت میں، اور سفر میں، بارش کے وقت اور اذان و اقامت کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ چوتھی عبادت جس کا رمضان کے بعد پابندی کرنی چاہیے، یعنی برابر اسے عمل کرنا چاہیے، وہ ہر روز صدقہ کرنا ہے، اگرچہ معمولی ہی ہو، چند ریال یا 1 مٹھی کھجور یا چند بوتل ٹھنڈا پانی یا فطائر وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق النار ولو بالشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا 1 ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔
پانچویں عبادت جس کا رمضان کے بعد پابندی کرنی چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ ہر روز میرے بھائیوں پابندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، چاہے جس قدر ہی مشغولیت کیوں نہ ہو۔ ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت کرنا کھانے اور پینے سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اسے زندگی کا لازمی جز بنائیے، اسے ہرگز ترک نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو کچھ میسر ہو اسے تلاوت کرو، اسے پڑھو۔ اپنی صبح کا آغاز اذکار مسنونہ اور تلاوت قرآن کریم سے کیجیے۔ اگر آپ ہر نماز کی اقامت سے قبل تلاوت کی عادت ڈال لیں تو بڑی آسانی سے ہر ماہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کر سکتے ہیں اور 3 ملین نیکی کا مستحق بن سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتنے دنوں میں قرآن کریم ختم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں ختم کرو۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دنوں میں قرآن ختم کرو، اس سے پہلے نہ کرو۔ بخاری۔ اللہ تعالی ہمیں مذکورہ بالا عبادتوں کی پابندی کرنے اور اسے بلا ناگاہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وقت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر قائم و دائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مرنے کے بعد اللہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ